رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ پر جن حضرات نے زانو تلمذ ہو کر دین حاصل کیا ہے وہ حضور کے اصحاب تھے اور حضور کے گھر والے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں حضور نے بار بار ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، اگر جسم کے کسی ہی بھی حصے کو تکلیف ہو تو اس کا درد پورا حصہ محسوس کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا آپس میں محبتیں رکھو، مودتیں رکھو، تم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ شیر و شکر ہو جاؤ۔ تو سرکار نے یہ جو اخوت کا اور محبتوں کا درس دیا ہے تو ہم اسے کیسے مان لیں کہ حضور کی درسگاہ کے وہ طلباء کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ان مقدس موتیوں کو اپنے دامنوں میں ڈالا ہو اور پھر حضور کے ظاہری پردہ فرمائے جانے کے بعد ان کے درمیان تلخیاں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عداوتیں اور بغض اور ان جیسے دیگر الفاظ ہم اپنی زبان پر نہیں لاتا کہ معاذ اللہ ان کے درمیان یہ سلسلے شروع ہو گئے تھے، تو یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت کریمہ نازل فرمائی ہے یہ حضور کے اصحاب اور حضور کے گھر والوں کے متعلق ہے کہ وہ اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو معاذ اللہ جن کے متعلق قرآن یہ کہے وہ اپنی جانوں پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہ اور حضور کے گھر والے آپس میں الجھ پڑے؟ وہ معاذ اللہ خلافت کا معاملہ ہو یا پھر کوئی اور معاملہ ہو، ہم اس کو کیسے مان لیں کہ معاذ اللہ ان کے درمیان کوئی محبت مودت نہیں تھی؟ جنہوں نے اس امت کے لیے آئیڈل بننا تھا، نمونہ بننا تھا، تو وہ جب آپس میں جو ہے وہ دست و گربان ہو گئے تو بھلا بتائیں پھر انہوں نے امت کو پیغام کیا دینا تھا؟ انہوں نے امت کو پیغام دینا کیا تھا؟ تو وہ جو آپس میں دست و گربان ہو گئے۔ تو الحمدللہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ کرام اور حضور کے اہل بیت میں کوئی رنجش نہیں تھی، ان کے مابین کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جسے جو ہے آج امت کے درمیان اس کو ابھارا جائے اور امت میں تفریق در تفریق کی جائے۔ الحمدللہ آپ کو میں وہ مثالیں پیش کروں گا جس سے آپ کا ایمان اور جو ہے وہ مسرور ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان محبتوں کو کیسے رکھا تھا۔ اس لیے میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے فرمایا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو فرمایا کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن کم از کم ہم اہل سنت سے یہ سوال تو نہیں ہوگا کہ تم صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کیوں کرتے تھے، کم از کم یہ سوال تو ہم سے نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تم اہل بیت کی شان میں توہین کیوں کرتے تھے، یہ بھی ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی بھی محبت ہے اور ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے۔